اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا بہو نہانے کے لیے گئی ہوئی ہے، کیا وہ اب اپنا کام بھی نہیں کرے گی؟ تو بیٹا تو کیا اب مجھے پانی پلا دے گا؟ کیا ہو جائے گا، آخر میں تیری ماں ہوں۔ جب تو چھوٹا تھا اور تجھے بار بار بھوک لگتی تھی تو میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تھوڑی دیر رک جا، میں تو تجھ سے کبھی بھی تنگ نہیں آئی تھی، تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ غصے سے اپنی ماں کو کہنے لگا کہ پرانے زمانے کی ماؤں کی طرح مجھ پر احسان مت جتاؤ، پیدا کیا تھا تو پالنا بھی تم کو ہی تھا۔ میں نے ادھر سے عرضی لکھ کر تو نہیں ڈالی تھی کہ مجھے پیدا ہونا ہے، آپ نے خود ہی پیدا کیا تھا، مجھے اگر پالنا نہیں تھا تو سڑک پر پھینک دیتی، اب مجھ پر احسان کیوں جتا رہی ہو؟ تمنا کو دھیرے دھیرے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی۔ بیچاری تمنا ہمیشہ کی طرح نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی، اپنے صبر کے لیے اور اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی رہتی، لیکن اب تو اسے اپنے شوہر سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ اس نے اس کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس کو مارتا پیٹتا اور وہ باہر سے آتے ہوئے کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور لے کر آتا تھا، اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا، وہ بار بار کسی نہ کسی لڑکی سے دوستی کر لیتا۔ ایک دن تمنا اپنی ساس سے پوچھ کر اپنی کسی دوست کے گھر جانے لگی۔ اس کی ساس نے کہا کہ ہاں بیٹی، تو بھی کبھی گھر سے باہر چلی جایا کر، ویسے بھی آج میری بھتیجی آ رہی ہے، وہ میرا خیال رکھ لے گی، تو میری فکر مت کرنا۔ ویسے بہو میں بھی چاہتی ہوں کہ تم بھی گھر سے باہر آیا جایا کرو، اس طرح تو تم گھر میں پڑی بیمار ہو جاؤ گی، اس کی مجھے پہلے ہی بہت فکر ہے۔ جب وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی تو وہاں اس کے والد صاحب کسی سے بات کر رہے تھے کہ قبرستان میں قبر سے کفن چوری ہو رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون یہ کتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں جو مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ محلے میں ڈرگز، شراب اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ملنے لگی ہیں، پتہ نہیں ان سب کارناموں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جسے اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں۔ تمنا اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، وہ اپنی دوست کو اس کے شوہر سے کیے گئے ظلم و ستم کے بارے میں بتانے لگی۔ تمنا یہ سب باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، مجھے میرا شوہر بہت بری طرح مارتا ہے، میری کوئی بات بھی نہیں سنتا ہے، خود میری کسی بات پر خوش نہیں ہوتا، مجھے انسان بھی نہیں سمجھتا، اور اوپر سے بے وفائی کی باتیں سرے عام کرتا ہے، بلکہ وہ خود بے وفائی کر رہا ہے اور اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اور وہ میرے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتا کہ میری بیوی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کی دوست تمنا کی باتیں سن کر کہنے لگی، تم ایسے گندے آدمی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جب تمہارے ساتھ اتنا غلط حرکت کرتا ہے تو تم اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتی؟ تم نے کیوں اسے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے؟ تو تمنا نے کہا کہ اپنی ماں کی خوشی کے لیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ میری ماں بہت زیادہ خوش ہے، اس نے جس آدمی سے شادی کی ہے وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں، وہ ویسے تو میری ماں کی عمر سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن اس کے پورے محلے میں 30 گھر ہیں جو اس نے پورے محلے میں کرائے پر دیے ہیں، اور وہ میری ماں کے خوب ناز نخرے اٹھاتا ہے، اس نے اپنی گاڑی بھی لے رکھی ہے، لیکن اس کی شکل و صورت ایسی ہے کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ بہت مالدار ہے، اور اس نے میری ماں کے لیے بہت سارے زیور بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تمنا پیدل ہی اپنے گھر جا رہی تھی، اس نے ایک ہاتھ میں کچھ سامان پکڑا ہوا تھا، راستے میں جاتے جاتے اس کی جوتی ٹوٹ گئی، جوتی پکڑ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی، اتنے میں اس کے پاس سے ایک کار گزری جس میں اس کی ماں اور اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھا، لیکن دوبارہ اپنی بیٹی کو پلٹ کر نہیں دیکھا، ویسے بھی تمنا کو اپنی ماں سے یہی امید تھی کہ وہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گی، اگر آ بھی جاتی تو کبھی اس کے ساتھ نہ جاتی۔ وہ اپنی جوتی ہاتھ میں پکڑ کر ننگے پاؤں گھر آ گئی۔ گھر میں دیکھا تو اس کی ساس بہت زیادہ رو رہی تھی۔ بہو نے گھر آتے ہی جلدی سے اپنی ساس سے پوچھا، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ بس اس گھر میں کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آئے گا۔ بیٹی میں تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی کسی کے ساتھ شادی نہ ہو، کسی کی لڑکی اس گھر میں نہ آئے، کسی کی ایسی اولاد پیدا نہ ہو جو میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر لے اور اس کے سامنے یہ عذاب کھڑا ہو جائے۔ تمنا بھی اپنی ساس کے وعدے سن کر رونے لگی، اسے اپنی ساس پر بہت رحم آیا اور وہ سوچنے لگی کہ اس آدمی نے ان کو کس مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہے۔ تمنا کی حالت اپنی ساس جیسی ہو گئی تھی، دن رات ٹینشن،
غم اور اس شخص کی مار اور باتیں برداشت کرتے کرتے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے 6-7 مہینے کی بیماری سے اٹھی ہو۔ چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی، ہڈیوں میں کوئی جان نہیں تھی، ایک ٹانگ سے بیچاری پہلے ہی مزور تھی اور حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے اب چٹائی پر ہمیشہ کے لیے لیٹ جائے گی اور مر جائے گی۔ ایک دن اس کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور 3-4 شراب کی بوتل اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ اس کی بیوی پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا کہ کچھ نہیں، تم بس اپنے کام سے کام رکھو، میرے کسی کام میں دخل اندازی مت کیا کرو، اور آتے ہی اپنے بستر پر اوندے منہ گر گیا۔ وہ اتنا نشے میں چور تھا کہ اسے پتا ہی نہ چلا کہ وہ کب سو گیا۔ تمنا نے ان کے کپڑوں کی طرف دیکھا تو کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ راستے میں گرتے پڑتے آ رہا ہو۔ تمنا یہ سب دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور دعا میں روتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے۔ ایک دن صبح کو تمنا کی ساس کہہ رہی تھی تو تمنا نے جلدی سے اپنے شوہر کو کہا کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو اس کے شوہر نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی طبیعت ہمیشہ خراب ہی رہتی ہے۔ تمنا رات کو اپنی ساس کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی۔ تمنا کے شوہر نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ صبح جب وہ اٹھی تو پتا چلا کہ اس کی ساس آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تمنا نے اپنے شوہر کو بہت جگانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت نیند میں تھا۔ وہ اپنے شوہر سے بہت ہی منتیں کر رہی تھی کہ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، انہیں کچھ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور مجھے سونے دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تمنا غصے سے کہنے لگی کہ وہاں تمہاری ماں مر رہی ہے اور تمہیں نیند آ رہی ہے، تم کیسے بیٹے ہو؟ تم جیسے بیٹے سے تو بہتر تھا کہ وہ بے اولاد ہی رہ جاتی۔ یہ باتیں سن کر اس کے شوہر نے اس کے بالوں کو کھینچ کر اسے کمرے سے دھکا دے دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنی ساس کی طرف آئی، اس کی مدد کے لیے باہر لوگوں کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ وہ خود تو اسے اٹھا نہیں سکتی تھی تو اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور باہر کی طرف چلی گئی۔ اسے باہر ایک رکشے والا ملا اور وہ اس سے کہنے لگی کہ جلد ہی آپ ہمارے گھر چلیے، مجھے آپ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ رکشے والا تمنا کی باتیں سن کر جلدی سے اس کے گھر آیا۔ گھر پر آنے سے پہلے ہی اس کی ساس اس دنیا سے جا چکی تھی۔ تمنا اپنی ساس کو دیکھ کر بہت روئی، جیسے اس کی خود کی ماں مر گئی ہو، کیونکہ اس کی ساس اس کی ماں سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی تھی۔ تمنا بہت زیادہ پریشان ہوئی لیکن اس کے شوہر کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ آیا۔ جب اس کی ساس کے دفن کا انتظام ہو گیا تو اس کا شوہر اس کی بیوی سے کہنے لگا، ماں والا کمرہ صاف کر دینا، وہاں سے ابھی تک دوائیوں کی بدبو آ رہی ہے، اور تم اپنا سارا سامان لے کر وہی سیٹ ہو جانا، اور ہمارے والے کمرے کو صرف میرے لیے سیٹ کر دینا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے لیے اکیلا کمرہ کیوں چاہیے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، میرے ساتھ زیادہ زبان مت چلایا کرو، تمہیں ہر بات پتا ہے، پھر کیوں میرے معاملے میں آتی ہو؟ اب تو تمنا واقعی اس گھر میں زندہ لاش بن چکی تھی۔ صحیح کہا تھا اس کی ساس نے، اس گھر میں صرف ایک زندہ لاش کا گزارا ہی ہو سکتا ہے، جس کو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دکھتا رہے مگر وہ کچھ کر نہ سکے۔ تمنا دل ہی دل میں روتی رہی۔ اس گھر میں روز نئی نئی عورتیں آتی رہتی تھی۔ اس کا شوہر ان عورتوں کے ساتھ رات بتاتا تھا اور اس کی بیوی کچھ نہیں کر پاتی تھی، بلکہ اس نے اپنی بیوی کو تو نوکروں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ چلا چلا کے کہتا، کھانا بنا دو، ذرا اچھی سی چائے بنا دو، کبھی کوئی عورت آ جائے تو اس کے لیے دودھ گرم کر دو۔ تمنا بیٹھی یہ سب کچھ چپ چاپ دیکھتی رہتی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ پہلے جب تمنا کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا تو وہ اپنا دل اپنی ساس کے پاس ہلکا کر لیتی تھی۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے دوران باہر دروازے پر زور زور سے چلا رہا تھا اور باہر دروازے پر اس کا شوہر اونچی اونچی آواز میں گالی گلوچ کر رہا تھا، جلدی دروازہ کھولو، جلدی دروازہ کھول۔ مگر تمنا تو نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس کا شوہر دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی نماز پڑھتی ہوئی مظلوم بیوی پر لاتوں اور جوتوں کی برسات کر دی۔ اس کے شوہر نے اس کی کمر اور سر پر بہت زیادہ جوتے مارے لیکن وہ اف تک نہ کر سکی۔ تمنا کا شوہر اس کو جب مار مار کر تھک گیا تو وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ تمنا وہی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے آگے رونے لگی، اللہ مجھ سے اتنا ظلم برداشت نہیں ہو رہا، یہ اتنا گنہگار بندہ ہے، انہیں اس کو ابھی تک جیت کیوں دے رکھی ہے؟ میری ساس ہی میرا سہارا تھی، اب تو نے اس کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟
تمنا نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے۔ اگر کسی شخص نے آپ کا دل دکھایا ہے اور آپ اس کے لیے بہت زیادہ دکھی ہیں، اس نے آپ کے ساتھ اگر حقیقت میں بہت برا کیا ہے، تو کبھی بھی آپ سجدے میں اللہ کے آگے اس کا نام لے کر نہ روئیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اس طرح کا عذاب آئے گا جس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہی گھڑی تھی جب تمنا کی بددعا اس کے شوہر کو لگ گئی۔ وہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے روتی رہی۔ اتنے میں وہ عورت اندر سے چیختی ہوئی باہر آئی، جو کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ تمنا اسی طرح سجدے میں پڑی رہی، مگر اس عورت کی چیخ پکار سن کر محلے کے تمام لوگ باہر آ گئے۔ لوگوں نے اس کے چیخنے کی جب وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اندر وہ انسان مجھ سے جھگڑا کرتے ہوئے ایک عجیب سی شکل میں بدل گیا۔ لوگ جیسے ہی کمرے کے اندر اس لڑکی کے شوہر کے پاس گئے تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، ان کی چیخ نکل گئی۔ گھبراتے ہوئے سارے لوگ باہر آ گئے، کیونکہ اندر کا ماجرا کچھ اور ہی تھا۔ اس کی شکل کتے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ انسان دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ ہر انسان اس کو دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ اسے اپنے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ ہر کوئی اس شخص کو دیکھ کر استغفار اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ وہ شخص جب بدنما شکل کے ساتھ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ویسے ہی سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے جب اس کی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل چکی ہے، لیکن آواز کہاں سے آتی، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ لوگوں نے تمنا کے کفن دفن کا بندوبست کیا، پھر اس کو دفن کر دیا۔ لوگ اس تمنا کو نہیں بھول سکتے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ نیک تھی۔ لوگوں کو تمنا کے اس طرح مر جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ لوگوں نے اس کے شوہر پر لعن طعن کیا اور اس کو مار کر وہاں سے نکال دیا، اور وہ جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتا رہتا اور ہر انسان کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا۔ مگر اب تو عذاب آ چکا تھا، اب وہ ٹل نہیں سکتا تھا، اور شاید وہ اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے پڑ چکا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، جبکہ شریف لوگ عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کی دشمن کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو مارنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا کی تھی۔ بیوی کو مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ زندگی بھر روزے رکھے، رات کو عبادت کرے، ہر قسم کی نیکی کرے، مگر وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے اور اس کی بے عزتی کرے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی ان ساری عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام عبادات کو رد فرما دے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔